مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان ظئره قينا وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه۔ پیچھے سے جو احادیث چل رہی ہیں وہ رحمت اور رحم سے متعلق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا اور یہی آپ کی سنت تھی۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور حضرت انس وہ صحابی ہیں جو 10 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 10 سال ان کے والدین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت ان کے 10 سال کے بچے تھے، تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئے تھے کہ یہ آپ کی خدمت کریں اور خدمت کے ساتھ ان کی تربیت ہو۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہر صحابی کا رنگ الگ ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ 10 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں خادم کی حیثیت میں رہا۔ اس پورے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی برا بھلا کہا، نہ یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا، نہ یہ فرمایا فلاں کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں بچہ تھا، باہر نکلا تو کسی مشغلے میں لگ گیا، اور بچے بھی ہوں گے ان کے ساتھ، کچھ کام میں لگ گیا، کھیل ویل میں لگ گیا، اور جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بیچ میں رہ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ وہ کام کر کے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس کام کے لیے خود جا کر وہ کام انجام دے دیا، لیکن مجھے ڈانٹا نہیں۔ تو وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بھی بخشی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اور دعا یہ دی کہ اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں ان کے اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو سارے صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی، 100 سال سے زیادہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے حضرات کو تابعی بننے کا شرف حاصل ہوا، اور صحابہ کرام تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت انس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی لمبی عمر کی، اس واسطے لمبی عمر ہوئی، تو بہت سے لوگوں نے ان کی زیارت کی، اور ان کی زیارت کرنے کی وجہ سے تابعی بننے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نے بھی ان کی زیارت کی ہے، تو اس واسطے وہ تابعیت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تھی، تو یہ خود فرما دیتے کہ میری اتنی اولاد ہے کہ مجھے خود یاد نہیں، اتنے اولاد ہے کہ مختلف حصوں میں کہاں کہاں کون رہتا ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا، اللہ نے اتنی برکت فرمائی۔ تو وہ روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال،
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے تھے۔ ظاہر ہے ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو، کیونکہ 10 سال تک حضور کی خدمت ہی میں رہے، لہذا ہر وقت مشاہدہ کرتے تھے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے عیال کے ساتھ، عیال کے معنی ہے وہ لوگ جو انسان کی کفالت میں رہتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ رحمت کا معاملہ کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْتَرْضَعٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور حضور کے اگر وہ صاحبزادے تھے کہ پیدا ہوئے اور بچپن ہی پھر ان میں بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب پیدا ہوئے تو اس وقت دستور یہ تھا اہل عرب کا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے ثبوت کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور اور وہ دایا جو ہوتی ہے وہ عام طور سے شہر سے باہر کہیں رہتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کو بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دایا کے ثبوت کر دیا تھا۔ وہ دایا ایسی تھی کہ جو مدینہ منورہ سے شہر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی، تو ان کا ثبوت کر دیا تھا کہ وہ ان کی کو دودھ پلائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو وہ جو دایا تھی ان کے شوہر لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے اس دایا کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں، میں نے بھی زیارت کی ہے اس کی۔ وہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک قبا کی سمت میں ایک جگہ ہے، وہاں پر معروف یہ ہے کہ یہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم کو رکھا گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا نَأْتِيهِ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اپنے ان صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فاصلہ تھا 3 میل کا تقریباً، وہ پیدل چل کر تشریف لے جاتے۔ وَقَدْ دَخَّنَ الْبَيْتَ بِإِذْخَرٍ، اور وہ جو دایا تھی میں نے بتایا کہ ان کے شوہر لوہار تھے، تو لوہار جو ہوتے ہیں وہ اپنے لوہے سے اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں آگ بھی لگاتے ہیں، گھاس وغیرہ جلاتے ہیں۔ تو وہ گھاس جلائی ہوئی ہوتی تھی اپنے گھر کے اندر، اور گھاس کے جلانے کی وجہ سے گھر میں دھواں بھرا ہوتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس دھویں سے بھرے ہوئے گھر میں تشریف لے جاتے اور جا کر اپنے ان صاحبزادے کو اٹھاتے گود میں اور ان کو پیار کرتے اور سونگتے۔ اب ایک طرف آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا کچھ ذمہ داریاں اللہ جل جلالہ نے آپ کے کاندھوں پر رکھی۔ پوری امت، جہاد ہو رہے ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، لوگوں کے معاملات نمٹائے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے بچے کے دیکھ بھال کے لیے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے اور دھویں سے بھرے ہوئے گھر میں جا کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے اور پیار کرتے۔ اللہ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی
کہ اپنے گھر والوں اور اپنے عیال کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اسی میں آگے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، تو بچے کو لے کر آئے تھے گود میں۔ تو وہ صاحب جو بچے کو لے کر آئے تھے بار بار اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اترحمہ، کہ کیا تم ان پر رحم کرتے ہو بچے پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فاللہ ارحم بک منک بہ، تو سن لو کہ جتنا تم اپنے اس بچے پر رحم کرتے ہو اللہ جل جلالہ تم پر اس سے زیادہ رحم فرمائے۔ وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور سے اولاد کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا، شفقت کا سلوک کرنا، یہ محض انسان کی محض طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ دین کا بھی تقاضا ہے، اللہ جل جلالہ کے احکام کا بھی تقاضا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب دیکھو کون ہے جو اپنے گھر میں بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ تقریباً ہر ایک آدمی کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے پیار کا، محبت کا، لیکن یہی فرق ہے کہ ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے غفلت کی حالت میں، بے دھیانی کی حالت میں، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے، اور وہی کام انجام دے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت۔ پہلی صورت میں جبکہ حضور کی سنت کی اتباع کی نیت نہیں ہے بلکہ محض اپنی طبیعت کا تقاضا پورا اتباع سنت کا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا ثواب، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ دیں گے، لیکن اتباع سنت کا ثواب اگر نیت ہے، اور وہی کام آدمی کر لے اس نیت سے کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو اتباع سنت کی عبادت میں شمار فرما دیتا ہے۔ میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدتوں الحمدللہ اس کی مشق کی ہے، مدتوں مشق کی ہے کہ گھر میں داخل ہوئے تو بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، دل چاہا کہ اس کو گود میں لے لوں، پیار کروں، ایک لمحے کے لیے رک گیا کہ نہیں لوں، دل میں پھر دوبارہ دل میں یہ ارادہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے، بچوں سے محبت فرماتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا تقاضا ہے کہ میں بھی ایسا کروں۔ اب اٹھا لیا اور اب پیار بھی کیا اور سے محبت، تو فرمایا مدتوں الحمدللہ اس کی مشق کی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ مشق کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ اب عادت یوں پڑ گئی ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے تو اس میں نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر شعر پڑھا کرتے تھے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، کوئی آسان ہے کیا خوگرے آزار ہو جائے۔ تو کہنے کو تو بات بہت آسان ہے لیکن محنت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ اس کی مشق کی ہے، یہاں تک کہ اب یہ طبیعت ثانیہ بن گئی۔ کیا جو فرماتے تھے گھر میں داخل ہوا، کھانا سامنے آیا، اچھا کھانا ہے،
دل اس کی طرف مائل ہوا، رغبت ہوئی کہ یہ کھانا کھا لوں، لذیذ کھانا ہے، ایک لمحے کے لیے رک گیا کہ نہیں کھاؤں، اور پھر دل میں نیت تازہ کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب اچھا کھانا سامنے آتا تو آپ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اب حضور کے سنت کی اتباع کی نیت میں یہ کھاؤں گا، فرمایا مدت و مشق کیا، فرمایا تم بھی کر لو یہ مشق۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اس مشق کے ذریعے اتباع سنت کی برکت سے فیضیاب نہ ہو سکے، ہر کام، اور یہی بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں، انسان کے سوچ کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ذرا سا رخ بدلا اور رخ بدل کر اس کے سارے عمل کو، ساری زندگی کو عبادت بنا دیا، اتباع سنت بنا دیا۔ یہی بزرگوں کا کام ہے۔ تو رخ جب سیدھا کر دیا تو اب آدمی اس رخ کے اوپر چلا جائے دور تک تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور پہلے جو جا رہا تھا رخ دوسری طرف تھا تو کہیں اور جانے کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کی صحبت کے نتیجے میں یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا، کہ ایک تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں گزار لینا یہ 100 سال کی بے ریا طاعت سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت کرتا رہے آدمی، وہ بھی بے ریا، تو اس سے ایک تھوڑی دیر کسی بزرگ کی صحبت میں آدمی چلا جائے وہ اس سے بہتر کیسے ہو جائے گی؟ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مبالغہ تو کیا ہوتا اگر وہ یوں بھی کہتا شاعر کہ بہتر 100 لاکھ سالہ، کہ 100 لاکھ سال سے بہتر ہے، تو بھی غلط نہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ بزرگوں کی صحبت میں جا کر وہ رخ سیدھا نگاہ بدل دیتے۔ دیکھو جب ریلوے لائن میں دیکھا ہوگا آپ نے جہاں لائن بدلتی ہے تو وہاں دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک لائن ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے، دونوں یہاں سے پھٹ رہی ہیں تو فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، نظر بھی نہیں آتا، محسوس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات۔ لیکن اگر آدمی غلط راستے پر پڑ جائے، بالکل 1 انچ کا فرق ہے ادھر میں اور ادھر میں، تو 1 انچ ادھر چلا جائے اور پھر چلتا چلا جائے تو پتہ نہیں خدا جانے کہاں پہنچے گا، اور کوئی اللہ کا بندہ آئے اور اس کا 1 انچ راستہ ادھر کو تبدیل کر دے کہ نہیں بھائی اس لائن پر نہیں اس پہ چل، تو وہی جو 1 انچ کا فاصلہ تھا وہ آگے بڑھ کر سینکڑوں اور ہزاروں میل میں تبدیل ہو جائے اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو یہ کرتے ہیں بزرگ کہ آدمی کا جو رخ ہے وہ سیدھا کر دیتے ہیں، اس کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں اور وہ راستہ سیدھے راستے پر پڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر فرض کرو کہ 100 سال بے ریا عبادت کرتا بھی رہے کوئی آدمی لیکن غلط طریقے سے کرتا ہے تو طریقہ صحیح نہ ہو تو وہ ساری عبادت اکارت، لیکن ایک اللہ والا آتا ہے اور آ کے اس کا طریقہ درست کر دیتا ہے کہ یوں کرو، تو اس کے نتیجے میں وہ ساری عبادت اس کی کارآمد ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کی صحبت سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ ان سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ ہم جو لوگ بھائی یہاں بیٹھتے ہیں تو اسی لیے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی راستہ سیدھا کر دے، ہمارا زاویہ نگاہ بھی درست کر دے۔ ساری دنیا سے کام کرتے تو ہیں لیکن اس میں
دو باتوں کا اہتمام کر لیں، ایک نیت صحیح ہو جائے، ایک نیت ہو جائے اتباع سنت کی، اور دوسرے طریقہ صحیح ہو جائے، دو کام ہو جائیں تو ساری زندگی جو ہے یہ عبادت بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت اس دنیا ہی کو جنت بنا دے. اللہ آگے اسی سلسلے کی حدیث اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت فرمائی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البير فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. اللہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ رحم اپنے رشتے داروں، اہل و عیال، دوست احباب، ملنے جلنے والوں انسانوں پر تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں. اور ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرے. چنانچہ اس میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. واقعہ یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک مرتبہ کسی صحرا میں جا رہا تھا. صحرا تھا، میں سفر کر رہا تھا، پیاس بہت زور کی لگی. تلاش کرنے سے ایک کنواں نظر آیا، لیکن جا کر دیکھا تو کنواں تو ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن نہ کوئی رسی ہے نہ ڈول ہے جس سے کہ پانی نکال کر پی سکے. اب پیاس سخت لگی ہوئی، تو اب اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے سوچا کہ میں خود ہی اس کنویں کے اندر اتر جاؤں، اتر کر، اور کوئی برتن تو ہے نہیں، اتر کر وہاں سے کچھ پانی لے کر پیوں. چنانچہ وہ کنویں میں اترا. اب ظاہر کنویں میں اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکل سے اترا. اتر کر وہاں سے اپنی پانی پیا، پیاس بجھائی، اور پھر اسی کنویں کے اوپر چڑھ کر واپس آ گیا. اب کنویں میں جانا اور آنا اچھا خاصا مشکل کام، لیکن آدمی پیاس اتنی شدید تھی کہ یہ ساری مشقت اس نے برداشت کی، واپس آیا. جب پانی پی کے چلنے لگا تو دیکھا آگے بڑھ کر ایک کتا ہے، وہ بہت پیاسا ہے، اور اتنا پیاسا ہے کہ وہاں کہیں کوئی کیچڑ پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو بھی ایسی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی. تو جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی تھی پیاس کی حالت میں، ویسی تکلیف اس کتے کو بھی ہو رہی ہوگی. اور بیچارہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ خود پانی پی سکے، نہ کنویں میں اتر کر خود پانی پینا بھی اس کے لیے مشکل ہے. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو کسی طرح پانی پلاؤں. اب پانی کیسے پلاؤں؟ ابھی عرض کیا کہ اس پر نہ کوئی رسی تھی، نہ ڈول تھا، نہ کوئی برتن تھا جس میں لا کر پانی پلا سکے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے، تو چمڑے کا جو موزہ میں نے پہن رکھا ہے اس میں پانی بھر کے لا سکتا ہوں. تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اپنے پاؤں میں سے نکالا، اور نکال کر پھر دوبارہ کنویں میں اترا، اور کنویں میں اتر کر اپنے موزے کو پانی سے بھرا، اور بھر کر پھر واپس آیا، اور لا کر پھر وہ موزہ اس آدمی کے سامنے رکھ دیا. وہ اس کتے کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ کتا پانی پی لے. تو کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پی لیا،
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے کا یہ عمل اللہ جل جلالہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کی مکمل مغفرت کر دی اور مکمل مغفرت فرمائی کہ میری ایک مخلوق کے ساتھ اس نے ایسی رحمت کا معاملہ کیا، غصہ تھا، پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلانے کے لیے اس نے اتنی محنت اٹھائی اور جا کر پانی پلایا. تو یہ عمل اس جذبے کے ساتھ اس نے کیا کہ میری مخلوق کے ساتھ اللہ. ایک دوسرا واقعہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگلی حدیث میں وہ بیان کیا امام بخاری نے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی حرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیها النار یقال واللہ اعلم لا انت اطعمتیها ولا سقیتیها حین حبستیها ولا انت ارسلتیها فاکلت من خشاش الارض. دوسرا واقعہ یہ بیان فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے برعکس ایک عورت جہنم میں گئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے بند کر دیا تھا، اور بلی کو پکڑ کر اس طرح بند کر دیا تھا کہ نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو پانی دیا، اور نہ اس کو چھوڑا. اس کو چھوڑا بھی نہیں، بند کر کے رکھا اور نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس سے وہ مر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا اس عورت سے کہ نہ تو نے اس کو کھانا کھلایا اس بلی کو، نہ پانی پلایا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ یہ باہر جا کر اپنا کچھ پیٹ بھر لیتی اور اپنی پیاس بجھا دیتی. تو نے میری مخلوق کے ساتھ یہ سنگدلی کا برتاؤ کیا، اس واسطے اس کو جہنم میں داخل کروایا. تو دو واقعے یہ بیان ہوئے ہیں اور دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلے واقعے میں ایک آدمی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر فرما دی کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا، اور دوسرے واقعے میں ایک عورت کو عذاب اس بنا پر دیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سنگ دلی کا برتاؤ کیا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ بعض اوقات کوئی آدمی کوئی عمل ایسے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند آ جاتا ہے، اس کی بنا پر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کی چیز کو حقیر مت سمجھو، نیکی کے کام کو حقیر نہ جانو. کوئی بھی نیکی کا کام ہو لیکن کچھ پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بدولت تمہارا بیڑا پار کرتا ہے. نیکی کے کام میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما دے تو نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور جو اللہ جل جلالہ کی رحمت کو متوجہ کرتے اور آدمی کا بیڑا اسی سے پار ہو جائے. ایسے واقعات دیکھیے آپ، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو پتہ نہیں کون سا عمل اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. لہذا جس وقت بھی کوئی دل میں کسی نیک کام کرنے کا خیال آ جائے تو اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں کہ بھائی اور تو بڑی بڑی نیکیاں میں نے کی نہیں، یہ چھوٹی سی کر کے کیا لوں گا. شیطان یوں بہکا دیتا ہے. شیطان کی اس بہکائے میں نہ آئے، کر گزرے وہ کام. آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے یا تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھا کسی کا پاؤں پھسل جائے گا، کسی کو تکلیف ہوگی،
دل میں خیال آیا کہ میں اس کو ہٹا دوں، کر لو یہ کام، کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے تمہاری مغفرت کرے۔ یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، کر لوں گا تو کام کیا ہے، کوئی بڑے بڑے نیکی کام تو مجھ سے ہوتے نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا۔ یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے، کر گزرو وہ کام، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کس وقت قبول ہو جائے اور وہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے واقعات سے یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ میاں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، تو چلو میں بھی کتے کو پانی پلا دوں اور گناہ خوب کرتا رہوں، تو گناہ تو خوب کرتا رہوں اور کتے کو پانی پلا دوں تو پھر مغفرت میری بھی اسی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ دماغ میں خیال، یہ دوسرا شیطانی دھوکہ ہے، یہ نہ آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک تو ہے اللہ تعالی کا قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت۔ قانون یہ ہے کہ جو بھی برا کام کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ قرآن نے کہہ دیا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ یہ ہے قانون جو قرآن نے بیان کیا۔ قانون تو یہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کوئی قانون، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں۔ وہ اگر چاہے کسی اپنے بندے کو کسی چھوٹے سے عمل کے اوپر نواز دے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دے، لیکن بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میں نے کیونکہ یہ چھوٹا سا کام کیا تھا لہذا میرے سارے گناہ ضرور بخشو۔ یہ مطالبہ اللہ میاں سے نہیں کر سکتا۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی بندے کو نواز دیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی رحمت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے کس عمل کے اوپر نواز دیں گے کہ نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ قانون کی اتباع کرو۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو غلط کام سے بھی بعض اوقات انعام مل جاتا ہے، غلط کام سے بھی بعض اوقات مل جاتا ہے اگر آدمی جو ہے نافرمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی کبھی کبھی نواز دیتی ہے۔ تو اس کی مثال حضرت نے یوں دی کہ جیسے ایک مرتبہ حیدرآباد کے جو نواب صاحب تھے، نظام حیدرآباد مشہور نواب تھے، تو ان کے ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے نظام حیدرآباد کی دعوت کی اپنے گھر میں دعوت کی، تو نظام حیدرآباد ان کے گھر میں آئے تو وزیر صاحب کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ کہیں کھیل رہا تھا، تو نظام حیدرآباد نے اس بچے کو پکڑ کے ذرا اس کو چھیڑ دیا، جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھیڑخانی لوگ کرتے ہیں، کوئی کان مروڑ دیا اس کا، مجھے سب چھیڑ دیا۔ وہ بچہ کیا جانے کون نظام ہے اور کون نواب ہے کون بادشاہ ہے، اس نے چھوٹتے ہی کوئی گالی دے دی نواب صاحب، اس کو کان کو چھیڑا تو اس نے کچھ برا کہہ دیا۔ اب وزیر صاحب درد تھے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے میرے بچے نے گالی دے دی ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا انجام میرا بنے گا۔ تو اس واسطے انہوں نے اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے ان سے کہا، نواب صاحب سے، کہ اگر جہاں پناہ انہوں نے تو اس نے بڑی گستاخی کی ہے، میں ابھی اس کا سر قلم کروں۔ خیر نظام نے کہا کہ نہیں بھائی بچہ ہے، کہ ایسے اس کو کیا پتا، اس نے بچپن کے اندر بات کہہ دی، اس کے اوپر کیا غصہ کرنا، لیکن بچہ معلوم ہوتا ہے ذہین اور خوددار، کہ کوئی آدمی چھیڑے تو اس کا جواب دیتا ہے، تو اس کے اندر ذہانت ہے اور ہوشیار بچہ ہے۔ تو آج سے اس کا وظیفہ جاری کرتے ہیں، وظیفہ جاری کرتے ہو۔ اس وظیفے کا نام ہی تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ، وظیفہ دشنام۔
وہ جاری کر دیا اور ساری عمر اس بچے کو ملتا رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچے کو دشنام کا گالی دینے کا وظیفہ مل گیا تو اس وقت کے خاص حالت کی مدتوا سے نواب نے جاری کر دیا. تم بھی سوچو کہ میں بھی گالی دوں نظام حیدرآباد کو، اور جس طرح اس کا وظیفہ جاری ہوا تھا تو میں بھی جاری کرواؤں یہ طریقہ اختیار کر کے. تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہوگی. تم کرو گے تو جیل میں بند کر دیے جاؤ گے. تو یہ اللہ جل جلالہ کا ایک قانون ہے اور ایک رحمت. تو بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ قانون کے مطابق عمل کرے. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال کرے، جو حرام تک قرار دیا اس سے بچے، جو واجبات فرائض ہیں ان کو ادا کرے، اور پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار. لیکن یہ سوچنا کہ چلو گناہ کرتے رہو، کوئی ایک آدھ عمل ایسا ہوگا کہیں نہ کہیں بخشش ہو ہی جائے گی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ وظیفہ دشنام میں بھی جاری کراؤں. کیا پتا اللہ بچائے. جہاں جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عمل پر بعض اوقات اپنی رحمت سے مغفرت فرما دیتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی گستاخی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اسی پر پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ بچائے. اس پر پکڑ ہو جائے تو کہاں ٹھکانا. تو اس واسطے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلے، جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا کرے، جو حرام اور گناہ کے کام ہیں ان سے بچے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے سینہ زوری کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقراری مجرم بن کر حاضر ہو جائے. بس یہ کام کرے. تو یہ ہے. باقی ہر عمل جن کے اوپر کے احادیث میں مغفرت کے وعدے آئے ہیں ان عمل کو بے شک انجام دیتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ بھیجے، کسی بات پر نواز دیں. اس واسطے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نظر آئے اور اسی طرح کسی گناہ کو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا نظر آ رہا ہو، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرے تو بھائی چلو یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، چلو کر لو، کوئی اتنا بڑا گناہ تو ہے نہیں. تو یہ بھی نہ کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ کر کے آدمی بسا اوقات دوسرے گناہ کی طرف، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. اللہ بچائے. بعض اوقات یہ دھوکہ بھی پیدا کرتا ہے شیطان. لوگ اس تحقیق میں بہت پڑے رہتے ہیں کہ جی یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے. یہ مسئلے بہت پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. اور اگر کہیں کہ بھائی ناجائز ہے یہ چیز تو کہتے ہیں ناجائز ہے یا حرام ہے. یہ بتائیے کہ ناجائز ہے یا حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ ناجائز ہو تو چلو کوئی بات نہیں، اور اگر کبیرہ ہو تو چلو خیر کچھ تھوڑی بہت رعایت بھی کر لیں، اور صغیرہ ہو تو کر گزرے. یہ تحقیق اکثر دلوں میں لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا. تو ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا سا شعلہ اور ایک چھوٹی سی چنگاری ہیں، دونوں آگ، لیکن وہ بڑا شعلہ ہے، یہ چھوٹی چنگاری ہے. کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا کہ اگر بڑا انگارہ ہو تو وہ تو اپنی الماری میں نہ رکھے، اور چھوٹی چنگاری ہو تو بھائی چھوٹی سی چنگاری چلو کپڑوں کی الماری میں رکھ دو. یہ چھوٹی سی تو ہے، تو کوئی ایسا کرے گا اس واسطے کہ جانتا ہے کہ یہ ہے تو چھوٹی، لیکن یہی چنگاری بڑھ کر بڑا شعلہ بن سکتی ہے، پورے گھر کو تباہ کر سکتی. تو اسی طرح گناہ کبیرہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہو تو وہ تو ہے ہی، اور صغیرہ ہو تو صغیرہ بھی ایسی چیز ہے کہ وہ اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہے، لیکن وہی اگر بے پرواہی کے ساتھ انسان اس سے معاملہ کرے گا تو وہی بڑھتے بڑھتے کبیرہ بن جائے گا. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر گزرنا یہ خود کبیرہ ہے.
یہ خود کبیرہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ نافرمانی تو دونوں ہے نا، نافرمانی کبیرہ میں بھی ہے صغیرہ میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا صغیرے سے بھی بچو، کبیرے سے بھی بچو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کس سے بچنے کو فرما رہے ہیں تو وہ کام ہے تو نافرمانی کا، لیکن اس نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو درجے رکھ دیے ہیں وہ دونوں نافرمانی۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں صغیرہ ہونے کی وجہ سے میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، پرواہ نہیں کرتا، تو بلا پرواہ ہو جانا اللہ کی نافرمانی سے یہ خود کبیرہ بنا دیتا ہے اس کو۔ یہ بھی کہا کہ صغائر پر اصرار کرنا کبیرہ بن جاتا ہے، یہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا کہ بس کیے ہی چلا جا رہا ہے، کبھی چھوڑنے کی فکر نہیں کرتا، کیے چلا جا رہا ہے اور اس سے چھوڑنے کی فکر نہیں کرتا، تو وہ صغائر پر اصرار بھی انسان کو کبیرہ کا عذاب لے آتا ہے انسان کے سر پر۔ تو صغائر پر اصرار بھی کبیرہ ہے، لہذا اس فکر میں نہ پڑو کہ بھئی صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، جو بھی گناہ ہے اللہ جل جلالہ نے جس سے منع فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا اس سے بچو، اور کیا پتا کہ اللہ بچائے وہی گناہ کوئی لے ڈوبے۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اس طرح گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ آج تم نے ایک گناہ کیا یہ سوچ کر کہ چلو چھوٹا سا ہے کر گزرے، جب وہ کر گزرو گے تو گناہ کی جرات پیدا ہوگی دل میں، اور جرات پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ گناہ اور دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے لامتناہی، اور دوسرا کرو گے تیسرے کی طرف لے جائے گا، تیسرا کرو گے چوتھے کی طرف لے جائے گا۔ اس کے برخلاف ایک نیکی کرو گے وہ دوسرے نیکی کی طرف لے جائے گی، دوسری کرو گے تیسری کی طرف لے جائے گی۔ تو یہ لائنیں ہیں جو پھٹ رہی ہیں، ایک فرما برداری کی لائن ہے، ایک نافرمانی کی لائن۔ تو نافرمانی کی لائن سے بچو اور فرما برداری کی لائن پر آ جاؤ، تو وہ رفتہ رفتہ تمہیں انشاءاللہ پہنچا دے گی منزل تک۔ خلاصہ یہ کہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور اس واقعے سے یہ بات بتا دی کہ صرف انسانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اسی بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کو ذبح بھی کرنا ہو تو ٹھیک ہے، ذبح کرنے کے لیے تمہیں اجازت دے دی اپنی رحمت سے، تمہارے لیے ہی پیدا کیے یہ جانور، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ فرمایا کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو کیا کرو کہ اچھی طرح ذبح کرو جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ فرمایا اپنی چھری تیز کر لو اور اس کو آرام پہنچانے کا انتظام کرو۔ تو شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کا وہ طریقہ ایجاد فرمایا ہے، وہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ ذبح کرنا، گلے کے رگیں کاٹ کر، یہ اس دنیا میں اس سے زیادہ موت واقع کرنے کا آسان طریقہ کوئی دریافت نہیں ہوا آج تک، جو شریعت نے بتا دی۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا تھا، انہوں نے تحقیق نقل کر کے بھیجی تھی جرمنی کے کسی ڈاکٹر کی، کہ جس نے اس بات کا اندازہ کیا دماغ کا جو ایکس رے ہوتا ہے اس کے ذریعے کہ جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو دوسرے طریقے آج کل مروج ہیں ذبح کرنے کے اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں، اس میں چند سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے اور بہت جلدی روح قبض ہو جاتی ہے، تکلیف دماغ کے اوپر اس کے وہ اثرات تکلیف کے ظاہر نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، اور دوسرے طریقے جو آج کل رواج پا گئے ان میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو شریعت نے اتنا فرمایا کہ ذبح بھی کرنا ہے تو اس طرح کرو جس میں کم سے کم تکلیف ہو، اور جب زندگی کے اندر جانوروں کے ساتھ برتاؤ کرو ایسا کہ جس سے ان کو بلا وجہ تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ اب
بند کر کے رکھ دیا اور کھانا پینا نہیں دیا تو اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ یہ جو پرندے وغیرہ لوگ پال لیتے ہیں، جو پرندے پال لیتے ہیں لوگ، تو اگرچہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پرندے آپ پال سکتے ہیں یا کوئی اور جانور بھی پال سکتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، وہ اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہے۔ ایک یہ کہ اس کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست ہو، اس کو غذا فراہم کرنے کا مناسب بندوبست ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کو ایسے ماحول میں نہ رکھا جائے جس میں وہ تنگی محسوس کرے۔ چھوٹا سا پنجرا بنا دیا جس میں تنگی محسوس کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ بڑا پنجرا ہو یا بڑی جگہ ہو کہ جس میں وہ کھل کر رہ سکے، ایسی میں اس کو رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کیا جائے کہ جو اس کو تکلیف کا باعث ہو۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالی وسلم نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس موضوع پر، ارشاد الحائم فی حقوق البہائم، جانوروں کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، اس کے اوپر پورا ایک رسالہ حضرت حضرت کہ جانوروں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ تو ہماری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اہمیت عطا فرمائی ہے جس نے ہر پہلو کی رعایت کی ہے، تو جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی، تو اس میں یہ بات سب احکام لکھے ہیں کہ اگر پالنا ہے تو کس طرح پالو۔ حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں واقعہ کہ ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں، تو راستے میں ایک جگہ کہیں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں کوئی درخت تھا، اس درخت کے اوپر کسی چڑیا نے انڈے دے رکھے تھے، تو کوئی صاحب تھے وہ وہاں سے اس کا انڈا اٹھا لائے چڑیا کا، تو تھوڑی دیر میں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اچانک چڑیا آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر چکر لگانے لگی اور بار بار بول رہی ہے اور چکر لگا رہی ہے، وہ ایک طرح سے شکایت کر رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر چکر لگا رہی ہے بولتے ہوئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ چڑیا اس طرح چکر لگا رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس چڑیا کا کوئی انڈا کہیں سے لے لیا ہے، تو اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو یہ بہت غلط کام کیا، واپس رکھ دیا۔ تو ایک صحابی جنہوں نے لیا تھا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے اٹھا لیا تھا، فرمایا کہ فوراً لے کے جاؤ اور اسی جگہ پر لے جا کر رکھ آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، یہ تمہارے لیے بہت سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل میں اس طرح تعلیم دی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ رحم کرنا صرف انسانوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کی تلقین فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہر طرح سے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، اعزا احباب کو، متعلقین کو، سب کو یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، گناہوں سے، معصیتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے حادثات اور سانحات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ ہم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر استقامت عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کاٹنا ہے اگر آگ پہ آنکھ کرنے کا فن سیکھ لو، زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔